السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح آپ ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے۔ تو سیکنڈ ایئر انٹرنیشنل ٹریڈ کا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے تھوڑا سا جنرلی ڈسکس کیا تھا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور خاص طور پر پسماندہ ممالک کے لیے اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ بین الاقوامی تجارت کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی اہمیت کئی حوالوں سے بہت زیادہ ہے۔ ہم مختلف ممالک سے مختلف چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ کئی ممالک کئی چیزوں میں اپنی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک سے بہت بہتر بناتے ہیں۔ تو ہم اپنی ضرورت کی وہ چیزیں جو کسی خاص ملک نے خاص مہارت سے بنائی ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جاپان کی جو گاڑی ہیں وہ بہت عمدہ تھیں، ان کی اسپیشلائزیشن تھی اس میں۔ کوریا کا ہم سامسنگ فون دیکھتے تھے کہ بہت کمال کا تھا، تو ہم بجائے کسی دوسری مارکیٹ کے فونز کے ہم وہاں سے ایک خوبصورت فون لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد امریکہ کی انٹری ہوئی، آئی فون ہمارے پاس آیا تو لوگوں کا رجحان اس کی طرف گیا، بلیک بیری کی طرف گیا۔ تو یہ ایسی چیزیں تھیں جن کو انہوں نے ایک سکل کے ساتھ، ایک خاص اسپیشلائزیشن کے ساتھ بنایا تھا، اور انٹرنیشنل تجارت کے پیش نظر کی مرہون منت ہم نے وہ خوبصورت فونز، گاڑیاں جو ہم نے وہ ان کو چیرش کیا۔ تو اس طرح سے انٹرنیشنل تجارت کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم سنتے ہیں کہ آج دنیا گلوبل ولیج بن کے رہ گئی ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی ہے، کسی بھی جگہ ہم جا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کی ہم جو ہے چیزیں خرید سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو بین الاقوامی تجارت کی کئی حوالوں سے اہمیت ہے۔ پسماندہ ممالک، ان کے پاس میڈیسن نہیں ہوتی، ترقی یافتہ ممالک جو وہ میڈیسن بنا لیتے ہیں اور انسانی ضروریات کی ادویات بنا لیتے ہیں۔ اب کرونا میں آپ دیکھیں ویکسین جو امریکہ بنا رہا ہے، اس چائنا نے بنائی ہے، رشیا نے بنائی ہے، آکسفورڈ بنا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ وہاں سے ہم لے سکتے ہیں۔ ہم پسماندہ ممالک ہیں، ہم خود نہیں بنا سکتے، لیکن بین الاقوامی ٹریڈ اور گلوبلائزیشن کا یہ فائدہ ہے کہ ہم وہاں سے چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ تو کئی لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ۔ تو آپ کی بک میں کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کے فوائد میں وہ کہتے ہیں اشیاء کی فراہمی۔ فار ایگزامپل اس میں آپ کی کتاب میں ایک مثال دی ہوئی ہے کہ پٹسن پاکستان میں نہیں ہے اور سنگاپور میں بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو وہ چاہیے تو وہ پٹسن جو ہے کہاں سے؟ جی بنگلہ دیش سے ہم منگوا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی میرا دیش تھا کبھی، ہم سری لنکا سے منگوا سکتے ہیں۔ کہ کس طرح سے منگوا سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت کو استعمال کرتے ہوئے ہم منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس پٹسن نہیں ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے تجارت کرتے ہوئے منگوا سکتے ہیں۔ ضروریات زندگی کی فراہمی، اس میں ہم نے ادویات کی بات کی۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں معیار زندگی بہت بلند ہے، وہاں سے ادویات جو ہے وہ پسماندہ ممالک جو ہے لے کر اپنا جو معیار صحت ہے اس کو اچھا کرتے ہیں۔ خود کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ایجوکیشن، ریسرچ ڈیولپمنٹ، میڈیسن ڈیولپمنٹ، اس میں بہت پیسہ چاہیے، بہت وسائل چاہیے، ہیومن ریچ کیپٹل چاہیے، بہت اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر چاہیے، ریسرچ لیبس چاہیے، جو کہ پسماندہ ممالک افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بین الاقوامی تجارت کا چینل استعمال کرتے ہوئے ہم وہ ادویات ترقی یافتہ ممالک سے ہیں جو لے سکتے ہیں۔ قحط سے بچاؤ، فوڈ از اے بگ ایشو، فوڈ از امپورٹنٹ۔ بعض اوقات پسماندہ ممالک کے پاس قحط مطلب ہو جاتا ہے، یا بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پانی، پہاڑ، دریا بہت زیادہ ہیں، تو وہاں پہ قحط سالی ہو جاتی ہے۔ افریقہ کے بہت سارے کنٹری ایسے ہیں۔ تو بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ہم جو ہے فوڈ دوسرے ممالک سے منگوا سکتے ہیں۔ اب ناروے نے جدید ترین قسم کی جو پلانٹیشن کی ہے، اور وہ اس میں وہ کہتے ہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، سورج کی روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، وہ LED لائٹ سے روشنی دے کے جو ہے فصل تیار کریں گے، فوڈ تیار کریں گے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 ایکڑ میں ماڈرن ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے پورا ناروے جو ہے اپنا فوڈ جو ہے وہ 20 ایکڑ میں جو پیدا کرے گا، اور اس کے بعد دوسرا ہوگا وہ انٹرنیشنل ٹریڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، کیسے بھی ہم بات سکتے ہیں۔ دفاعی ضروریات دیکھیں جی، آج کل دنیا میں ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں۔ جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ مطلب ایک اکانومسٹ اور ایک ٹیچر کی حیثیت سے مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے اور نہیں بھی کرنی چاہیے، لیکن آپ کو کیونکہ سکھانا ہے۔ تو دنیا میں ایک وار گیم چل رہی ہے۔ بڑے ممالک جو ہیں وہ اسلحہ بنا کے مختلف ممالک میں مسائل کریٹ کرتے ہیں، وہاں پھر اسلحہ بیچتے ہیں، اور پھر
وہاں پہ ایک ٹینشن ہو جاتی ہے مختلف ممالک میں، اور پھر ہر ملک کہتا ہے ہماری دفاعی ضروریات ہیں، جیسے انڈیا کے حوالے سے ہماری دفاعی ضروریات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دونوں خطوں کے لوگ ایک طرح کے ہیں، انڈیا میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں، لڑائی بنتی نہیں ہے لیکن ہم بناتے ہیں دفاعی ضروریات وغیرہ وغیرہ۔ ہاں دفاعی ضروریات کو ہم ایک بہت اہم بڑی ضرورت مان بھی لیں تو انٹرنیشنل ٹریڈ سے ہم ایک بڑا میزائل بھی لے سکتے ہیں، F-16 طیارے بھی ہم نے لے تھے، چائنا نے ہمیں اور بھی کئی قسم کے طیارے دیے ہیں، تو یہ اس طرح سے ہم انٹرنیشنل ٹریڈ سے اپنی دفاعی ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں۔ معاشی ترقی کا اصول یہ ہے کہ جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں ان کے پاس جو انڈسٹری ہے وہ بہت ایڈوانس نہیں ہوتی، اگر کسی طرح سے اپنی انڈسٹری لگا بھی لیتے ہیں تو اس کے لیے خام مال اور دیگر اشیاء جو اس مشینری اور انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں تو وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ترقی یافتہ ممالک سے پھر وہ چیزیں منگواتے ہیں۔ جب وہ ترقی یافتہ ممالک سے چیزیں منگواتے ہیں تو پھر وہ امپورٹ کرتے ہیں، وہ اپنی انڈسٹری کو چلاتے ہیں، ان کی انڈسٹری چلنے لگتی ہے، اور تو وہ امپورٹ جو ہے وہ بین الاقوامی تجارت کے تحت ہوتی ہے۔ تو معاشی ترقی کا ایک اصول ہے کہ جس کی مدد سے ہم دوسرے ممالک سے چیزیں جو امپورٹ کر کے اپنی انڈسٹری چلا سکتے ہیں، پسماندہ ممالک جو ہیں، تو یہ ایک بین الاقوامی تجارت کا ایک اصول ہے۔ اور ہم بہت ساری چیزیں جو اب چائنا سے منگوا رہے ہیں، بلکہ پوری پسماندہ ممالک کی جو پٹی ہے یا جہاں پہ بھی ہیں تو وہ چائنا سے اپنی چیزیں انڈسٹریل جو انپٹس ہیں، را مٹیریل ہے، وہیں سے منگوا رہے ہیں، اور پھر وہاں سے چیزیں بنا کے وہاں سے اسمبل کر کے تو وہ گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد دوستانہ تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پاک چین دوستی، ہمالیہ سے بلند اور شہد سے میٹھی، اصل مسئلہ تو معاشی مسئلہ ہے، اور دیر از نو فری لنچ، دوستی میں کچھ بھی نہیں، صرف ان کو فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، اور کس کی وجہ سے؟ ٹریڈ کی وجہ سے۔ تو ٹریڈ جہاں پہ ہوئی وہاں پہ ٹریڈ کا فائدہ ہوا، پھر دوستی ہمالیہ سے بلند بھی ہو گئی، شاید سے میٹھی بھی ہو گئی، کمال ہو گیا، ہمارے دوستانہ تعلق بھی اس ٹریڈ کی وجہ سے ہو گئے۔ یہ بہت سمپل ہم پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا لیول جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے ابھی، تو ہم چیزوں کو ویسے ہی لے رہے ہیں۔ اشیاء کی ارزاں فراہمی، اب یہاں سے فیصل آباد میں میرا ایک دوست ہے وہ بتا رہا تھا یار ہماری انڈسٹری جو ہے کپڑے کی انڈسٹری وہ بند ہوتی جا رہی ہے، صنعت جو ہے وہ بند ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی ہمیں اس سے زیادہ سستا کپڑا چائنا سے مل جاتا ہے، ہم یہاں سے لیتے ہیں تو مطلب 2000 کا ایک سوٹ ہم بیچ سکتے ہیں، ہمیں اس میں 100-200 منافع ہوتا ہے اور اگر ہم چائنا سے منگوائیں تو ہم 1500 کا سوٹ دیتے ہیں اور اس میں 300-400 کا، یعنی سستی چیزیں مل جاتی ہیں۔ ارزاں کا مطلب ہے سستی۔ تو جب ہم ٹریڈ کرتے ہیں، بین الاقوامی روٹس کھل جاتے ہیں تو اشیاء کی خدمات کی فراہمی جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے۔ طلعت و رسد میں بھی ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔ کیسے جی؟ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ اپنی استعمال کے لیے نکال کے یہاں رکھ دیں گے، اور باقی اتنی ساری بچ گئی ہیں ان کو ہم کیا کریں گے؟ بین الاقوامی تجارت کی مدد سے ہم ان کو باہر بھیج دیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ زائد پیداوار کا جو مسئلہ ہے، یعنی رسد کا زیادہ ہونا ہے، وہ ایک مسئلہ تھا، وہ اب بین الاقوامی تجارت کی وجہ سے وہ اب مسئلہ نہیں رہے گا۔ اب اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے دنیا کو، اجارہ داریوں کا خاتمہ۔ پہلے جب انٹرنیشنل ٹریڈ اتنی نہیں تھی، دنیا اوپن اپ نہیں ہوئی تھی، تو جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اجارہ داریاں بنا لیتے تھے اور چیزوں کو منمانی قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ لیکن اب انٹرنیشنل ٹریڈ اوپن ہو گئی ہے، ملکوں کے بارڈر کھل گئے ہیں، آن لائن ٹریڈ ہو گئی ہے، تو وہ اب لوگوں کے درمیان کاروباری مقابلہ ہو گیا۔ اب اسٹیو جو ہے وہ اسلم کے ساتھ مجارہ داری قائم نہیں کرے گا، اسٹیو اپنی پروڈکٹ کو بہتر کر کے بیچنے کی کوشش کرے گا، اسلم اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، اور اجارہ داری ہے جو وہ ختم ہو کے رہ جائے گی۔ تو اس طرح انٹرنیشنل ٹریڈ کے بہت سارے فوائد ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، اور انٹرنیشنل ٹریڈ نے بلا شک و شبہ دنیا کو ایک قدم آگے لے کے دنیا کو اچھا کیا ٹریڈ اور ٹریڈ کی خوشحالیوں کے حوالے سے۔ تو بین الاقوامی تجارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، آپ اس کو تیار بھی کریں، ویسے بھی آپ کے جنرل نالج میں چیز ہونی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔